اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا مقصد نہ صرف آپ کو مختلف تاریخی واقعات اور علوم سے واقف کرنا ہے بلکہ دین اسلام کی سچائی دوسرے مذاہب کے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن سے ان کو ہمیشہ چھپایا گیا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے ہمارے ناظرین صرف 2، 3 یا 4 نہیں بلکہ کروڑوں دیوی دیوتاؤں یعنی خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی وشنو کو کائنات کا خالق قرار دیتا ہے تو کوئی برہما کو، جبکہ کوئی شیو کو نظام کائنات چلانے کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ جبکہ ناظرین، شاید انہیں یہ علم نہیں کہ ان کی اپنی ہی مذہبی کتابوں میں توحید یعنی صرف ایک خدا کے وجود کی گواہی دیتی ہے، جنہیں وہ ہر روز اپنے منتروں اور شلوکوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے معنی و مفہوم سے بالکل ناآشنا ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو آج توحید کا ذکر ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے ثابت کریں گے، جس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ عام ہندوؤں کو حق بات جاننے کا موقع بھی ملے گا۔ ناظرین، توحید حق ہے اور حق کو پہچاننے کے چند اصول ہیں۔ اول یہ کہ حق وہ ہے جو سینے میں ٹھنڈک پیدا کرے اور حق پر عمل کرنے سے سکون و اطمینان نصیب ہو۔ فرمان الہی ہے کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان سکون نصیب ہوتا ہے، اور جو لوگ کفر و شرک کے مبتلا ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، انہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کلمہ طیبہ اور سورہ فاتحہ سے مماثلت رکھنے والی ہندو مت کی چند منتروں کے بارے میں بتائیں گے۔ حقیقی ہندو دھرم میں ایک خدا کا تصور بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح دین اسلام میں پیش کیا گیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان عقیدہ توحید پر رسالت کے لیے کلمہ طیبہ بیان کرتا ہے۔ ایسی ہی گواہی کسی ہندو دوست سے معلوم کرنے کے لیے اس سے برہما سوترا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جو کہ رگ وید کی جلد 8 کے شلوک 1 میں موجود ہے۔ ایگما برہما دویتا ناستنے نہتینا ناستنے کنچنا۔ ناظرین، میں نے اردو زبان میں تعلیم حاصل کی ہے تو ہو سکتا ہے اس شلوک کی سنسکرت ادائیگی صحیح نہ کر سکی ہوں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس شلوک کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: ایک ہی ایشور ہے جس کی عبادت اور پرستش کی جائے، جو ایک معبود ہے، مالک ہے، اس کے سوا کوئی پوجا یا عبادت کے لائق نہیں ہے اور کبھی نہیں ہے۔ رگ وید جلد 8 شلوک 1۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ہندوؤں کے ایک مشہور منتر یعنی گایتری منتر اور اس کے مفہوم سے آگاہی فراہم کریں گے۔ گایتری منتر سنسکرت کے قدیم ترین اور طاقتور ترین منتروں میں سے ایک ہے۔ ہندو مت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گایتری منتر کے پڑھتے اور اسے اپنے دل میں قائم کرنے سے دل کو سکون اور زندگی میں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ منتر اتنا مشہور ہے اسے آپ نے اکثر انڈین فلموں اور ڈراموں میں سن رکھا ہوگا، لیکن اس کے معنی و مفہوم سے آپ تو کیا شاید ہمارے ہندو ناظرین بھی واقف نہ ہوں۔ ناظرین، انتہائی حیران کن طور پر یہ گایتری منتر قرآن پاک میں موجود سورہ فاتحہ سے بے انتہا مماثلت رکھتا ہے۔ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اوم بھور بھوہ سوہا تتویسوروریانیم بھرگو دیو سدھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات۔ ترجمہ: اے برہمانڈ کی رچنا کرنے والے سب سے عظیم سے خدا ایشور، تو میرا صحیح مارگدرشن کرنا، ایسا مارگدرشن کہ میں سورگ کی طرف آ جاؤں، اور گھمنڈ، کپٹ اور چھل جیسی چیزوں سے مجھے دور رکھ۔ اے ایشور، میں تیری پرارتھنا، تیری ارچنا اور تیرا ارچن کرتا ہوں۔ گایتری منتر۔ ایک اور منتر جو سورہ فاتحہ سے مماثلت رکھتا ہے، یہ یجوروید کی چیپٹر 4 شلوک نمبر 1 اور 2 میں موجود ہے۔ اس منتر کا ترجمہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اے سراپا علم، سب کو روشن کرنے والے پرمیشور، ہم کو ہدایت اور مغفرت کے لیے سیدھے راستے سے لے چل۔ مسکھ داتا، پربھو، حاضر و ناظر مالک، تو سب کے علوم، اعمال و افکار اور معاملات سے واقف ہے۔ ہم سے ٹیڑھ، گمراہی اور گناہ کو دور کر ہم تجھے ہی بندگی اور حمد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بھگوت گیتا کے ادھیائے 3 سے 10 کو پیش کرتے ہیں، جس کے بعد ہمارے ہندو ناظرین پر توحید کی حقانیت واضح ہو جائے گی۔ ترجمہ: اے انسانوں، اپنے پرمیشور کو پہچانو، کیونکہ وہ ایک ایشور تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ اس ایشور نے تمہیں وایو یعنی ہوا دی، اگنی یعنی آگ دی، دھرتی دی، آسمان دیا، جل دیا۔ تم اپنے ایشور کو پہچانو جس نے تمہیں اتنے انعامات دیے۔ اے انسانوں، اگر تم مجھے نہیں پہچانو گے تو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہوگے۔ ناظرین، یہ تو چند مشہور چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔
اس کے علاوہ سناتن دھرم کی کتابوں میں کئی مقامات پر ایک ایشور یا خدا کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ بے شک دین صرف ایک ہے جس کی تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی، جو صرف اور صرف توحید پر مبنا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ خدا حافظ۔